إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خاص کر افضل البشر پیغمبر عظیم تر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، اہل بیت پر، تمام امت مسلمہ پر، ہم پر اور آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے، اور یہ پچھلے تمام خطبوں کا آخری حصہ ہے کہ درد امت کیا چیز ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ دراصل آج امت مسلمہ کے اندر، مسلمانوں کے اندر بے شمار قسم کے گروپس ہیں، طبقے ہیں، جماعت ہیں، گروہ ہیں، اور سب کے پاس اپنی الگ الگ پہچان ہے، شناخت ہے۔ ہر کوئی پوری امت مسلمہ کو اپنی جماعت سے، اپنے طبقے سے، اپنے گروہ سے جوڑنا چاہ رہا ہے، اور وہ اسی کو امت مسلمہ کی خیرخواہی کا نام دے رہا ہے یا دعوت و تبلیغ کا نام دے رہا ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف مسلکی ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ ادھر میرے امام صاحب کی طرف آ جائیے، میرے فکر اور نظریے کو مان لیجئے، آپ کامیاب ہو جائیے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ذات برادری کے نام پہ، علاقے کے نام پہ یا دیگر تعصبات کی بنیاد پر الگ گروہ اور الگ جماعت قائم کر لی ہیں، اور وہ پوری امت کو اپنے گروپ میں تحلیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گروپ میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کو امت کی خیرخواہی کا نام دے رہے ہیں یا دعوت و تبلیغ کا نام دے رہے ہیں۔ آپ جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے یہ جتنے گروہ ہیں، یہ فرقے ہیں، اور یہ وہ فرقے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، جنہوں نے امت مسلمہ کو صحیح راہ سے ہٹا کر گمراہی کی راہ پہ لگا دیا ہے، گامزن کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، فاتبعوہ، اور اسی سیدھے راستے کی پیروی کرنی ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن۔ اور اس لکیر کے دائیں بائیں بے شمار لکیریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی اور کہا منہا سبل علیہا الشیطان، ہر ایک راستے پر یہ جو لکیریں ہیں دائیں بائیں جانب، ان تمام لکیروں پر، تمام رستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے جانب بلا رہا ہے۔ لیکن تمہیں کس طرف جانا ہے؟ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ایک ہی راستہ ہے جو پورے امت مسلمہ کو جنت کی طرف گامزن کرتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اس کی وضاحت کی، ترکتکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہی دو چیز ہے جو تمہاری فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت دلائے یا جو تمہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔ یہ دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ اسی بنیاد پر امت مسلمہ کی تمام جماعتوں کو جوڑا جائے گا، بلایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، متحد کیا جائے گا، اور لوگوں کو بتایا جائے گا اتحاد و اتحاد اگر قائم ہوگا، اتحاد و اتفاق اگر قائم ہوگا تو اسی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے، کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صرف قرآن کریم کافی نہیں ہے، میرے جو ارشادات ہیں، میری جو احادیث ہیں، میری جو تفصیلات ہیں، تشریحات ہیں،
یہ بھی ضروری ہیں. اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے، کیونکہ حدیث بھی قرآن کا حصہ ہے. قرآن بھی حدیث ہے اور حدیث بھی قرآن ہے نا. حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ قرآن کریم کی تشریحات ہیں، تفصیلات ہیں. بغیر احادیث کے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو بروڈ رکھا، لیکن بعد والوں نے جنہوں نے فرقہ واریت کا منصوبہ بند پلان بنایا اور امت مسلمہ کو سازشی طور پر توڑنے کی اور بے شمار فرقوں میں بانٹنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنی جماعت کی طرف تمام امت مسلمہ کو بلانے کی کوششیں کی. اور یہ وہ جماعتیں ہیں جن کے عام لوگ فاؤنڈر ہیں، عام لوگ بانی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس فکر کے بانی ہیں، کس نظریے کے بانی ہیں؟ یہی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. ثابت یہ ہوا کہ آج جو بے شمار فرقے ہیں، بے شمار طبقے ہیں، لڑائیاں ہیں مسلمانوں میں، مسلکی ناراضگیاں ہیں، یہ اس بنیاد پر ہے کہ لوگوں نے اپنی مسلکی گروہ بندی کر لی ہے اور اس طرف پوری امت مسلمہ کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ غلط نظریہ، غلط رجحان اور غلط قسم کی پیش رفت ہے. بنیادی طور پر امت مسلمہ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دراصل یہ جو فرقہ بندی ہے، یہ جو مسلکی اختلافات ہیں، یہ جو انتشار ہے مسلمان میں، جو باہمی منافرت ہے، اس کے کئی بنیادی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک سب سے اہم اور بنیادی وجہ جس پر گفتگو کم ہوتی ہے وہ ہے امت کا اور ملت کا درد. امت کا اور ملت کا درد کیا ہے؟ ہر ایک مسلمان کے اندر یہ فکر ہو، یہ غم ہو اور یہ منصوبہ بندی ہو کہ تمام امت مسلمہ ایک عقیدے پر کیسے آ جائے. مسلمانوں کے عقیدے کی فکر، مسلمانوں کی دین بیزاری کی فکر، مسلمان مسجد سے دور کیسے ہے، کیوں ہے؟ لیکن یہ ٹینشن نہیں ہے مسلمانوں کو یا جماعت والوں کو، فرقے والوں کو. ٹینشن یہ ہے کہ لوگ میرے گروپ میں کیوں نہیں ہیں، میرے طبقے سے جڑے ہوئے کیوں نہیں ہیں. غم کیا ہونا چاہیے، فکر کیا ہونی چاہیے کہ عقیدے کی اصلاح کیسے ہو، عقیدے کی فکر ہو. امت مسلمہ کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، پیشن گوئی کر رہا ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان شرک کے اور کفر کے کاموں میں ملوث ہوں گے اور ہیں. آج نام ہے عبد الرحمن، عبداللہ، لیکن کام ہے وجے جیسے، جیتندر جیسے. وہ غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. تو امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے کہ عقیدے کی فکر کی جائے. یہ ہے ذمہ داری مسلمانوں کی. مسلمانوں کی جو دین بیزاری ہے، مسجد سے دور کیوں ہیں مسلمان؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض لازم کیے ہیں، ضروری کیے ہیں، ان فرائض سے مسلمان منہ موڑے ہوئے کیوں ہے؟ مسلمان زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کرتے؟ رمضان کا موقع ہے اور گٹکے چبا رہے ہیں، ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ فرائض اسلام سے دور کیوں ہیں مسلمان؟ یہ فکر ہونی چاہیے. مسلمانوں کے اندر اخلاقی زوال ہے. آج مسلمانوں کی شبیہ بدل گئی ہے، پہچان بدل گئی ہے، آئیڈینٹیٹی بدل گئی ہے. لوگوں نے کچھ سازشیں کی ہیں اور کچھ حقائق بھی ہیں. جھوٹا ہے تو کون ہے؟ مسلمان ہے. وعدہ خلاف ہے تو کون ہے؟ مسلمان ہے. ناپاک ہے، گندا ہے تو کون ہے؟ مسلمان ہے. یہ سارے لیبل مسلمانوں پہ چسپا کر دیے گئے ہیں. بد اخلاقی، بد کرداری. یہ جو اخلاقی زوال ہے اس کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی. اسی طرح خدمت خلق کے کام ہیں. مسلمان کس حد تک اس کام کو انجام دے پا رہے ہیں، یہ ذمہ داری تھی مسلمانوں کی. دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے پیغام کو، قرآن کریم کے پیغام کو آگے پہنچایا جا رہا ہے یا نہیں پہنچایا جا رہا ہے؟ سارے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، سارے مسلمان آپسی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کو غلط طور پر مس کوٹ کیا جا رہا ہے، اس کا انٹرپریٹیشن غلط ہے، اس کو غلط طریقے سے تشریح اور تفسیر کی جا رہی ہے اس کی، میڈیا کے لیول پہ، سوشل میڈیا کے لیول پہ. مگر مسلمان خاموش ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے.
فکر کس بات کی ہے؟ میری جماعت سے جڑیں گے تب آپ پکے سچے مسلمان ہوں گے، آپ میرے نعرے لگانے والے بن جائیں گے تب آپ پکے سچے مسلمان ہوں گے۔ جب مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی تو یقینی طور پر زوال جو ہے مسلمانوں کا نتیجہ ہے ہی ہے، مسلمانوں کی تقدیر کا حصہ ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ درد ملت قرآن اور حدیث میں کہاں تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین کی ذات والا صفات نے پہلے امت کے اجتماعی مسائل کو اوپر رکھا ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ انما المؤمنون اخوۃ، تم سارے کے سارے مسلمان بھائی بھائی ہو۔ یہ جو تم نے ذات برادریوں کی دیواریں کھڑی رکھی ہیں یہ باطل ہیں، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ تم نے علاقائی سطح پہ جو دیواریں کھڑی کر لی ہیں یہ بھی باطل نظریہ ہے۔ تم نے مسلکی سطح پہ جو دیواریں کھڑی کر لی ہیں منافرت کی، دشمنیوں کی، یہ بھی باطل نظریہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایک ہی رشتہ ہے، کوئی گروپ بندی نہیں ہے، کوئی جماعت بندی نہیں ہے، بس ایک ہی بانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی دستور ہے، ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہے۔ امت مسلمہ بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے، اور رشتہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، سارے کے سارے مسلمان کیا ہو؟ بھائی بھائی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عہدہ بھی دیا، یہ ذمہ داری بھی دی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تمہارے لیے؟ جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے لیے اس بات کے حریص ہیں کہ تم ایک راہ پہ گامزن ہو جاؤ، جنت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اس بات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت درد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ امت اسلام نہ لائے یا مکمل طور پر اسلام کی پابندی نہ کرے تو؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، لا یؤمن، مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی سوچنے والا بن جائے، وہی جذبہ رکھنے والا بن جائے جو جذبہ، جو سوچ اپنے تئیں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہ ہی اس پر ظلم ہونے کے لیے دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صفات کیا ہیں؟ مومنوں کے ساتھ نرم ہیں، مومنوں کے ساتھ نرم ہیں، دشمنان اسلام کے ساتھ گرم ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف ہیں، اہل اسلام کے خلاف ہے، شیطانی لا و لشکر کا حصہ ہیں، ان کے لیے یہ گرم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کیا کیا کہا؟ آخری وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کے ساتھ خیر کا بھلائی کا معاملہ فرمانا۔ تو ایز اے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اجتماعی مسائل کو سب سے زیادہ اوپر رکھا ہے اور پہلے رکھا ہے۔ اب یہ جو امت کا درد ہے یا فرقہ واریت سے بچنے کی تدبیر ہے، اس کے کیا اصول ہوں گے؟ کن طریقوں سے ہم اس دلدل سے بچ سکتے ہیں، اس دلدل سے نکل سکتے ہیں؟ کیا طریقہ ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے، آج دیکھتے ہو نا
یوٹیوب پہ کوئی ایک حدیث لے آتا ہے اور اس حدیث کے نئے ورژن کی وجہ سے، اس کی نئی ترجمانی کی وجہ سے نیا ترجمہ کر دیا، نئی تفسیر کر دی، اور پھر اس بنیاد پر ایک گروہ بنا لیا. ہر دن ایسا ہو رہا ہے، ہر دن ایسا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. یہ مشرکوں کی صفات ہے، کافروں کی صفات ہے. ایک بات لے لیا، امت مسلمہ کے اجتماعی مسائل سے الگ ہو گئے، کٹ گئے. ہر دن ایسا ہو رہا ہے. اور جب حالات یہ ہیں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسجد میں نہ جانے کتنی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، سب کا اپنا نظریہ، سب کی اپنی فکر. جھگڑے تو ہوں گے ہی، لڑائیاں تو ہوں گی ہی. آج امت مسلمہ کے لیے کیا ضروری ہے، کیا لازمی ہے؟ ہر طرف فتنے ہیں، ہر گلی میں فتنہ ہے. اسلام کے نام پر فتنہ، قرآن کے نام پر فتنہ، حدیث کے نام پر فتنہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو واقعات ہیں ان بنیادوں پر لوگ فتنے کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. مشرکوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تقسیم کر لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذ فی النار. جس نے پوری جماعت سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر سبیل المؤمنین نصلہ ما تولی ونصلہ جہنم وساعت مصیرہ. کہ وہ لوگ جنہوں نے امت مسلمہ کا جو اجتماعی مسئلہ ہے اس اجتماعی مسئلے سے اختلاف کیا، انتشار کیا، کوئی اور راستہ، نیا راستہ اپنایا، اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے. آج کیا ضرورت ہے امت مسلمہ کے لیے؟ کیا لازمی ہے؟ ضروری یہ ہے کہ آپ امت مسلمہ کی تاریخ کو پڑھیے. آپ سمجھیے کہ امت مسلمہ کیا چیز ہے. یہ جو ایک جماعت یا ایک مسلک جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں، کیا یہی امت مسلمہ ہے؟ یہ امت مسلمہ نہیں ہے. یہ امت مسلمہ کو توڑنے کی ایک سازش بھی ہے یا ایک منصوبہ بند، اس کی تحریک بھی ہے. یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ امت مسلمہ کے تعلق سے ہمدردی نہیں ہے. یہ امت مسلمہ کا جو براڈ مفہوم ہے وہ مفہوم نہیں ہے. تو ضروری کیا ہے مسلمانوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، امت مسلمہ کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ پڑھے کہ امت کہتے کسے ہیں اور امت مسلمہ کے کارنامے کیا رہے ہیں. امت مسلمہ نے، مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی پوری دنیا کو کیا دیا ہے اور کیا احسانات رہے ہیں امت مسلمہ کے، یہ پڑھنا ضروری ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ جو اجتماعی عبادات ہیں ان عبادات کی روح کو سمجھیں. میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر نماز پڑھنا، پنجگانہ نماز فرض ہے سارے مسلمانوں کے لیے. اس عبادت کی روح کیا ہے؟ جمعہ کی نماز سارے بالغ مسلمانوں پر فرض ہے. اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل ب27 درجۃ من صلاۃ الفرد، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا افضل ہے بجائے اس کے کہ کوئی شخص انفرادی طور پر نماز پڑھے. اور اگر کوئی شخص بلا عذر انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ بازو میں مسجد ہے، آس پاس میں مسجد ہے، اور مسجد میں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بدعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، مگر پھر بھی وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا احرق علیہم بیوتہم بالنار، کہ میرا جی کرتا ہے کہ اپنی جگہ پر کسی شخص کو کھڑا کر دوں اور کہہ دوں نماز پڑھا دے، اور میں بستی میں گھوم جاؤں، دیکھوں کون کون شخص نماز سے دور بیٹھا ہوا ہے، جماعت میں شامل نہیں ہوا ہے، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا دیا جب بندے مسلم آئے مسجد میں تو گردنیں نہ پھلانگے، ہے نا، ڈسپلن کا خیال رکھے. پہلے پہلی صف، پھر دوسری صف. بار بار میں اعلان کر رہا ہوں، سمجھتے نہیں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری خلاف ورزی نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی ہے میرے بھائیوں. اب آپ جانو اور اللہ جانے. بہرحال تو نظم و ضبط، ڈسپلن یہ مسجد سکھاتی ہے اور نماز سکھاتی ہے آپ کو کس طرح رہنا ہے. شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو امام صاحب یہ اعلان کرتے ہیں سووا صفوفکم وحاذوا بین المناکب، مل مل کر کھڑے ہو جاؤ، چاہے آپ کے پاس میں آپ غریب ہو، آپ فقیر ہو، لیکن آپ کے پاس بادشاہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، ہے نا. سووا صفوفکم، مل کر کھڑے ہونا ہے. وحاذوا بین المناکب، اور
اپنے کندھے سے کندھا ملا لینا ہے نا. علامہ اقبال نے کتنی اچھی بات کہی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ جماعت کے ساتھ نماز کیا پیغام دیتی ہے آپ کو؟ پہلی چیز نظم و ضبط، ڈسپلن. امت مسلمہ کے درمیان ڈسپلن ہونا چاہیے، ہے نا. دوسری چیز یہ کہ آپ کے درمیان مساوات ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک قیادت کی پیروی ہونی چاہیے. ایک امام آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہے، سارے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں. امت مسلمہ میں امارت کا ایسا نظام ہونا چاہیے، بغیر کسی اختلاف کے امیر کی اتباع اور امیر کی پیروی، امام کی اتباع اور امام کی پیروی دلیلوں کی روشنی میں ہونی چاہیے. اور امام سے مراد وہ امام نہیں ہے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں 4 امام، ہے نا. اسی طرح سے ذمہ داری کا احساس. ذمہ داری کا احساس کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس یہ ہے جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو دل میں یہ خیال رہتا ہے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے پوری محفل کو تکلیف ہو. یہ ذمہ داری آپ کے اندر ہوتی ہے. تو امت مسلمہ کے اندر اجتماعی عبادات کے ذریعے سے یہ اسپرٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ امت مسلمہ کے مجموعی مسائل کو، اجتماعی مسائل کو سمجھ سکیں. اب یہی بات رمضان کے روزے میں، یہی بات حج کے موقع سے امت مسلمہ کے مسائل اور زیادہ وسیع ہوتے جاتے ہیں. امت مسلمہ اپنے آپ کو وسیع پیمانے پر سوچنے لگتی ہے جب رمضان کا موقع آتا ہے، جب حج کا موقع آتا ہے نا. امت مسلمہ کے لیے کیا لازمی ہے اور کیا ضروری ہے؟ میرے بھائیوں، چونکہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے اور اب چونکہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں وہ سارے مسائل اس طریقے سے بیان نہیں کیے جا سکتے. اس لیے جو عمومی مسائل ہیں وہی بیان کیے جائیں گے. اگر آپ میں سے لوگ چاہتے ہیں کہ خطبہ اور طویل ہونا چاہیے تو آپ اپنے فیڈ بیک ذمہ داروں کو دیجیے انشاءاللہ، ہے نا. مسلمانوں کے لیے آج کیا ضروری ہے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمانوں آج پھر بحیثیت امت مسلمہ متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر آپ کی ذمہ داری وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تھی. آج پھر دنیا کو ضرورت ہے کہ دنیا کے سامنے توحید کا پیغام رکھا جائے. آج پھر دنیا اسی اندھ وشواس کی طرف، گمراہی کی طرف گامزن ہے جو آج سے 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے امت مسلمہ کے علاوہ جو قومیں ہیں وہ جس مقام پر تھی آج بھی اسی مقام پر ہے. اب دیکھیے کہ جانوروں کے پیشاب پیے جا رہے ہیں، گوبر کھایا جا رہا ہے اور حقیر جانوروں کی پرستش ہو رہی ہے، پوجا ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی مسلمانوں کے علاوہ دیگر قوموں کی جو عقیدے کی حالت تھی وہ اسی قسم کی تھی، ہے نا. آج ضرورت ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو بتایا جائے کہ یہ جو بے شمار خداؤں کو تم نے پال رکھا ہے، اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تم نے اپنی طرف سے خدا بنا رکھا ہے جن تمام خداؤں سے تم ہر دن ڈرتے ہو، ہر دن تم ڈرتے ہو. اور اسلام نے یہ پیغام دیا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ کیا بے وقوفی ہے، یہ کیا حماقت ہے، ہر ایک چیز کو تم نے خدا بنا ڈالا ہے، اس کے سامنے پوجا اور پرستش کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، پیشانیاں ٹیکتے ہو. یہ ڈر چھوڑو، یہ خوف چھوڑو اور ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ. ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود ہے جس سے ڈرنا ہے اور جس کی عبادت کرنی ہے. یہ پیغام کس نے دیا؟ یہ مسلمانوں نے دیا. آج پھر دنیا کو ضرورت ہے کہ ان تمام قسم کے اندھ وشواسوں سے نکال کر، تمام قسم کے باطل عقائد سے نکال کر سارے انسانوں کو عقیدہ توحید کا پیغام سنایا جائے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے کہ امت مسلمہ لوگوں کو بتائے کہ اخلاق و کردار کیا چیزیں ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں پڑھ کر سنائیں لوگوں کے سامنے. آج پھر انسانیت اسی مقام پر ہے جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ساری انسانیت تھی. وہی جھگڑے ہیں، وہی انسانیت کی تذلیل ہے، وہی حیوانیت ہے، وہی فحاشی ہے، وہی بے حیائی ہے اور وہی ظلم ہے، وہی ناانصافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر لوگوں کے سامنے سنانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اخلاق اور کیا کردار پیش کیا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے، سارے مجرمین آپ کے سامنے ہیں اور سارے سر جھکائے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں کہ آج بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا۔ ایک صحابی نے کہہ بھی دیا کہ آج انتقام کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، ہم چھوڑتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ یہ اخلاق اور یہ کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں فحاشی اور بے حیائی کے کتنے ذرائع ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں، ان کو ختم کون کرے گا؟ اور دنیا ان فحاشیوں سے، ان برائیوں سے، ان بد اخلاقیوں سے بھی پریشان ہے، ان کو کون ختم کرے گا؟ ساری دنیا کی نظر امت مسلمہ پر ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب امت مسلمہ اپنے آپ کو سمیٹنے والی بن جائے گی، تب یہ دوسرا اسٹیپ مسلمانوں کے اندر آئے گا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ درد انسانیت یا خدمت خلق، ایک آخری چیز ہے، مسائل تو بہت سارے تھے۔ خدمت خلق اور درد انسانیت مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا بتائی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت مسلمہ آپ کی نبوت کے سلسلے میں ذمہ دار ہے، آپ کی نبوت کی جو دعوت ہے اس سلسلے میں ذمہ دار ہے، اس دعوت کو آگے پہنچانا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو ہم سب پوری انسانیت کے لیے رحمت کیسے بنے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اور آپ تاریخ اسلام پڑھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے واقعات پڑھیں، کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خلیفہ ہونے کے باوجود گھر گھر جا کر دیکھتے تھے کیا مسئلہ ہے۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، پیٹرولنگ کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ ایک گھر میں کھانا نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، خود جاتے ہیں، سارا انتظام کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ مساوات، یہ خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا جو معیار دیا ہے، اس معیار کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، ہے نا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساری انسانیت کو یہ حکم دیا کہ اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، تو عدل و انصاف کو اسٹیبلش کرنا ہے پوری دنیا میں۔ عدل و انصاف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے لوگ ایک برابر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کے خلاف یا ایک خاتون کی حمایت میں ایک سفارش کی گئی کہ انہوں نے چوری کر لی ہے، ان کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداها، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کیا تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ تو یہ جو اسلام کا معیار ہے، اسلام کے اصول اور ضابطے ہیں، ان ضابطوں کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر سے امت مسلمہ کا جو اجتماعی پیغام ہے، وہ پیغام لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار یہ پیغام دیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ مفسرین نے تفسیر کی کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہی جو میں نے شروع میں بیان کیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، گمراہیوں سے بچ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا کلها فی النار الا ملتا واحدہ، کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی اپنی طرف بلائیں گے، میری طرف آ جاؤ، میری جماعت سے جڑ جاؤ، میرے لوگوں سے جڑ جاؤ، میرے گروہ سے جڑ جاؤ، ہے نا؟ اور اس کو وہ نجات کا ذریعہ بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسا ہوگا، پیشن گوئی کی، اور ایسا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، الا ملتا واحدہ، مگر ہاں ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی، اور وہ جماعت کون ہوگی؟ ما انا علیہ واصحابی، جس اصول پر میں قائم ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس اصول پر میں قائم ہوں اور جس اصول پر میرے صحابہ قائم ہیں، اس اصول پر اگر چلنے والے لوگ ہوں گے تو وہی جنت میں جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ کون ہیں جو ہر بات کے لیے دہائی دیتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وہی لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ ایک بات جان لیجئے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں میری جماعت کی طرف آ جاؤ، ہم لوگ راہ راست پر ہیں، اور ان کی جماعت کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضابطے ہیں، اپنے قوانین ہیں، مان لیجئے وہ فرقہ ہے، اور وہ فرقہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ راہ راست پر
قائم رہنے کا اصول کیا ہے، وہ جماعت جو ہمیشہ اصول پر، اس ضابطے پر قائم رہی ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ علامات یہ ہے کہ وہ ہر بات کے لیے اس بات کی دلیل ڈھونڈیں کہ میرے اس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میرے اس عمل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ جس جماعت نے امت مسلمہ کے لیے پورا اوپن باب رکھا ہو، اپنے آپ کو کسی مسلک میں سیمت نہ کیا ہو، وہی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی۔ اپنے آپ کو بھی ایسے لوگوں سے جوڑیے جنہوں نے کسی مسلک کی تفریق نہیں کی ہے، جنہوں نے علاقائیت کا جھنڈا نہیں لہرایا ہے، جنہوں نے دیگر قسم کے جو گروپس ہیں ان کا جھنڈا نہیں لہرایا ہے، وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی طرف بلا رہے ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ کا معنی اور مفہوم بہت براڈ رکھا ہے۔ ایسے لوگوں سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ ان کے علاوہ آپ کسی سے بھی جڑیں گے، یاد رکھو وہ فرقہ واریت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں فرقہ واریت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتحاد ملت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اختلاف ہے، انتشار ہے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت کے جو اصول اور ضابطے ہیں، ان اصولوں ان ضابطوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔